شام میں یزید کی طرف سے دی گئی مصائب اور دکھوں میں ایک یہ ہے کہ جب قیدی خرابہ میں آئے تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چہروں کی جلد جھلس گئی تھی، رنگ تبدیل ہو گئے، آنکھیں کثرت گریہ کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی، جسموں کا گوشت پانی بن گیا، ان کے لطیف اور نفیس جسم ضعیف اور نحیف ہو گئے۔ یزید نے پھر ایک اور مصیبت نازل کی تاکہ اہل بیت کے دکھوں میں اضافہ ہو، کہ حکم دیا کہ اہل بیت کو خرابہ زندان سے نکال کر میرے گھر میں لایا جائے، اور میرے گھر والوں سے اہل بیت کی حد تک اور توہین ہوتی رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ حکم زوجہ یزید ہند کی درخواست پر ہوا، جو کسی زمانہ میں ہند بنت عبداللہ بن عامر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں نوکرانی بن کر رہی تھی، اور وہ بنی ہاشم سے محبت رکھتی تھی، نیز اہل بیت کی وفادار تھی۔ اس نے یزید سے کہا کہ اے یزید، مجھے اجازت دے کہ کچھ دن بادشاہ حجاز کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں اور ان کی مذمت کروں، چونکہ یزید کو اپنی بیوی ہند سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں، ہند روایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر اہل بیت کی غربت اور مظلومیت کے متعلق سوچ رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور ملائکہ صف در صف نیچے اتر رہے ہیں۔ پھر وہ اس کمرے میں آئے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، گروہ در گروہ اندر جاتے اور کہتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اسی اثناء میں ایک سفید بال نما سواری آسمان سے اتری کہ اس میں کچھ خوبصورت شخص تھے، ان میں سے ایک بزرگوار جن کی صورت نورانی تھی، چاند کا چہرہ تھا، وہ باہر آئے اور امام کے سر مطہر کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو سر مطہر پر گرا دیا اور اپنے لب مظلوم حسین کے لبوں پر رکھے اور چومنا شروع کیا۔ آپ بوسہ بھی دیتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے اور فرماتے تھے، تجھے ان ظالموں نے شہید کر دیا اور کوئی قدر نہ پہچانی، تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ اے میرے بیٹے، میں تیرا نانا محمد ہوں، اور وہ بابا علی آئے ہے، اور وہ بھائی حسن آئے ہے، یہ جعفر، عقیل، حمزہ اور عباس آئے ہے۔ اپنے افراد کو ایک ایک کر کے بتایا۔ ہند کہتی ہے کہ میں خواب کے مارے بیدار ہو گئی اور یزید کے پاس آئی، لیکن اسے اپنے بستر پر نہ دیکھا۔ پھر غور کیا تو ایک تاریک کمرے سے یزید کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اسے خواب سنایا اور وہ شرمسار ہوا۔ میں نے کہا، اگر شرمندہ ہے تو ابھی حکم دے کہ قیدی چند روز ہمارے گھر میں مہمان ٹھہرے اور میں ان کی خدمت کروں۔ یزید نے حکم دے دیا تو قیدی ہندہ کے گھر آئے۔ علامہ قزوینی حدائق الانس میں لکھتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یزید نے نرمی اور ترحم کی وجہ سے قیدیوں کو اپنے گھر میں لانے کی ہندہ کی درخواست قبول نہیں کی، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش و عشرت کا سامان دل شکست اہل بیت کو دکھایا جائے تاکہ ان کو مزید تکلیف اور دکھ ہو، کیونکہ اس کا یہ اقدام اگر ترحم اور نرمی کی وجہ سے ہوتا تو پھر اہل بیت کے اس کے گھر میں داخل ہونے کے وقت یہ حکم کیوں دیا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے امام حسین کا سر گھر کے دروازے پر لٹکایا جائے تاکہ داغ دیدہ مستورات حضرت کا سر لٹکا ہوا دیکھے تو ان کے دل دکھے اور جگر کباب ہو جائے۔ کیونکہ علامہ مجلسی نے بہار اور ابو مخنف نے مقتل میں لکھا ہے، یزید نے حکم دیا کہ سر کو دروازے پر لٹکایا جائے اور اہل بیت کو
یہاں سے گزار کر میرے گھر میں لایا جائے۔ پس ان دل شکستہ اور چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین کا سر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا۔ پس جب قیدیوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کی سر پر پڑی تو وہ زار و قطار رونے لگے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین و زمان میں زلزلہ آتم محسوس ہونے لگا۔ جب ہند کو معلوم ہوا تو وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر یزید کے دربار میں دوڑتے ہوئی آئی اور کہا، اے یزید، کیا تم نے امام کے سر کو میرے گھر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں، اور تو کیوں ننگے سر دربار میں آ گئی؟ یزید اٹھا اور ہند کے سر پر اپنی عبا ڈال دی تاکہ وہ نامحرموں کی نظر سے باپردہ ہو جائے۔ پھر کہا، تو حسین پر گریہ کر، کیونکہ حسین تو قریش کا فریاد درس تھا، لیکن ابن زیاد ملعون نے بہت جلدی میں حسین کو قتل کر دیا۔ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں، جب اہل بیت ہند کے گھر گئے تو ابو سفیان کے گھرانے کی تمام عورتوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن تمام یزیدی عورتوں نے فاخرہ اور شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 دن تک یزید کے گھر گریہ وزاری اور ماتم ہوتا رہا۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں، ہند نے جناب زینب کبریٰ کی بہت منت سماجت کی کہ قالین پر بیٹھے اور کمرے اور ایوان طلا میں آئی، لیکن بی بی نے قطعاً قبول نہ کیا اور فرمایا، میں کیسے ان قالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں، حالانکہ میں انہی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی تھی۔ چنانچہ اہل بیت کے تمام قیدی صحن خانہ میں خاک پر بیٹھ گئے اور سب قیدی بی بی زینب کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ بی بی نے فرمایا، اب میرے بھائی کا سر لایا جائے۔ سر لایا گیا تو بی بی نے اپنے بال کھولے، ایک ہاتھ پر بھائی کے سر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سر و سینہ پر ماتم کرنا شروع کیا اور فرماتی تھی، اے بنی امیہ کی عورتوں، دیکھو یہ میرے بھائی حسین ہے جسے روز عاشوراء نماز ظہر کے بعد کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔